بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد يكون الواو للحال فتجمع بين الحال وبالحال وحينئذ تفيد معنى الشرط. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ حروف معانی کی تقریر تثویب کے بیان میں یہ فصل ہے. حروف عاطفہ کی بحث شروع کی ہے. ان میں سے پہلی ہے واو. تو جو مشہور معنی ہے واو کا وہ یہ ہے کہ واو عاطفہ ہوتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں کے لیے حکم ہے، خواہ ثبوتی ہے خواہ سلبی ہے، دونوں کے لیے ہے. تعقیب بھی نہیں ہے، تراخی بھی نہیں ہے، مہلت بھی نہیں، مہلت کا بھی لحاظ نہیں اور تاکیب کا بھی لحاظ خواہ اکٹھے ہوں آگے پیچھے ہوں، معطوف معطوف علیہ سے پہلے ہو جائے، جون سی صورت ہو، واو کا اس میں کوئی دخل نہیں. واو صرف یہ بتاتی ہے کہ جو حکم معطوف علیہ کا ہے وہی حکم معطوف کا. واو صرف یہ بتاتی ہے جو حکم معطوف علیہ کا ہے وہی معطوف کا ہے. واو صرف یہ بتاتی ہے جو حکم معطوف ہے وہی معطوف. بس اگے پیچھے مثالیں 3-4 پڑھائیں نے کوئی نہیں. اب واو کا ایک اور معنی بتاتے ہیں، اور معنی وہ واو حالیہ تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے، لیکن یہاں جو مقصد ہے جو فقہا معنی سمجھانا چاہتے ہیں، توجہ. وقد یکون کی اور کبھی ہوتی ہے واو حال کے لیے، کبھی ہوتی ہے واو حال کے لیے. حال کے لیے. واو حالیہ جب ہوگی ما قبل بنے گا ذوالحال، ما بعد بنے گا حال. تو حال ذوالحال اکٹھے ہوتے ہیں. حال جس طرح معطوف معطوف لیں تو لہذا واو حال کے لیے آ سکتی ہے. تو پھر واو کیا کرے گی؟ واو جمع کر دے گی حال اور ذوالحال کو، حال اور جمع کر دے گی. اور اس وقت یہ واو شرط کے معنی کا فائدہ دے گی. اس وقت واو شرط کے معنی کا فائدہ دے گی کہ واو کا جو مدخول ہے، واو کا ہاں وہ مترتب ہوگا ما قبل پر، کہ ذوالحال جب پایا جائے گا تو حال پایا جائے گا. یعنی واو کا ما قبل جب پایا جائے گا تو پھر ما بعد پایا جائے گا، پھر یہ ہے واو حالیہ. پھر سنو، واو کبھی کبھی حال کے لیے بھی ہوتی ہے. تو واو حالیہ جب ہوگی تو ما قبل بنے گا ذوالحال، ما بعد بنے گا حال. تو یہ حال اور ذوالحال کو جمع کر دے گی. اور اس وقت واو شرط کے معنی کا فائدہ دے گی کہ ما قبل پایا گیا تو ما بعد پایا جائے گا. یعنی ذوالحال پایا گیا تو حال پایا جائے گا. یہ شرط کا معنی ہے. ہاں جی کیا کہ جی واو کبھی حال کے لیے ہوتی ہے، جب حال کے لیے ہوگی تو حال اور ذوالحال کو جمع کرے گی، اکٹھا کرے گی. اور اس وقت واو جو ہے یہ شرط کا معنی دے گی. شرط کا معنی دے گی. واو اس وقت شرط کا معنی کہ ما قبل پایا گیا تو ما بعد پایا جائے گا. واو کا ما قبل پایا گیا تو بعد پایا جائے گا. سنیں جی. اور کبھی ہوتی ہے واو حروف دی باس بھی اوکھی ڈی سوکھی نہیں جی دھیان کریں جی.
واو کس کے لیے؟ حال کے لیے. حال کے لیے. اوتے دیکھو مجازن کی مجازن کیوں لاتصال بینہما کہ بے معطوف لے میں بھی اتصال ہوتا ہے تو حال ذوالحال میں بھی اتصال ہوتا ہے. اس لیے کہ حال جمع ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ کیونکہ حال صفت ہوتا ہے حقیقت میں او خبر تے صفت تے حال کو شے نے پس ہوگا وہ مجامع اس کے لیے لہذا مناسب ہو گیا واو کو واو کا معنی کیونکہ واو مطلق جمع کے لیے پس شریک ہو گئے وہ حال ذوالحال دونوں کس میں جمع کی وصف میں کس میں جمع کی وصف میں یا دوسری وجہ یا اس لیے کہ واو جب ہے کس کے لیے مطلق عطف کے لیے تو احتمال رکھتی ہے واو یہ کہ ہو بہتری کے اجتماع کیونکہ وہ اجتماع کیا ہے اس کی نو کی نکت یہ اس کی ایک نو ہے جیسا کہ پس جائز ہے یہ کہ مراد لیا جائے واو سے حال جو تقاضا کرنے والا ہے جمع کا دلالت لیکن جب کوئی دلالت ہوگی تو اس وقت واو کا حال کا معنی واقع وضاحت آ رہی ہے بچ ان 2-3 مثالیں تم دیں دے جی منع کرو اور کبھی ہوتی ہے واو اور کبھی ہوتی ہے حال کے لیے پس جمع کرے گی جمع کرے گی حال اور ذل حال کے درمیان حال اور ذل حال کے درمیان اور اس وقت فائدہ دے گی واو شرط کے معنی کا اور اس وقت فائدہ دے گی شرط کے معنی اور کبھی ہوتی ہے واو حال کے لیے بس کرے گی حال اور ذل حال کے درمیان اور اس وقت فائدہ دے گی واو شرط کے معنی کا اور کبھی ہوتی ہے واو حال کے لیے پس جمع کرے گی حال اور ذل حال کے درمیان اور اس وقت فائدہ دے گی واو شرط کے معنی کا مثالہ ما قال فی المعلوم اذا قال لعبده ادی الی الفا وانت حر یکون الاداء شرطا للحرجة بس ایک ہوتا ہے عبد معزون کون ہوتا ہے عبد معلوم عبد معزون وہ ہوتا ہے کہ مالک اس کو کہتا ہے کہ تو کاروبار کر کی کر کاروبار کر تو پھر وہ نفع وہ جو ہے نا پیسے سارے مالک کے نفع بھی سارا مالک کا عرش ہے مالک کے وہ پورا غلام بھی ہوتا ہے لیکن اس کو یہ ہوتا ہے کہ تو کیا کر کاروبار مثال تر سبزی دکان پا دے تو سبزی بیچا کر جڑے پیسے کمائے سبزی لیا پھر کر جڑا نفع ہوئے میں نے دسی رکھی روزانہ جی ان کی آندھنے عبد معزون کی آندھنے کہ جس کو کاروبار کی اجازت دی مالک نے اس کا اپنے پھر قانون ہے کسی کے ساتھ لین دین کرے گا قرضہ چڑھ جائے گا کیسے ادا ہوگا وہ علیحدہ تفصیل ہے فقہ میں اتنے صرف یہ نہیں گل عبد معزون تھا کسی کا کون تھا عبد معزون تھا تو فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے عبد معزون کے بارے میں کہ جب کہا مالک نے اپنے غلام کو کس کو جو عبد معزون تھا اس کو یہ جملہ بولا ادے الیہ الفن وانت حر ادے دے تو مجھے 1000 اور تو آزاد ہے یہ واو حالیہ ہے یہ تو اب واو شرط کا معنی دیتی ہے یہ ما قبل شرط کے حکم میں ہے ما بعد جزا کے حکم میں ہے تو قانون ہوتا ہے کہ شرط پائی جائے تو لہذا ادا 1000 کی ادائیگی شرط بنے گی حریت کے لیے جب 1000 ادا کرے گا تو آزاد ہو جائے گا ہاں جی مثال اس کی امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے عبد معزون کے بارے میں کہ جب کہا مالک نے اپنے غلام جڑا عبد معزون ہے غلام کو دے تو مجھے 1000 ادا کر تو یہ واو حالیہ ہے اور یہ شرط کا معنی دیتی ہے مطلب کی ہے کہ ما قبل شرط ہے
माँ बाप जज़ा है। تو لہذا شرط جزا والا معنی ہے نا. تو اب 1000 کی ادائیگی کی ادائیگی یہ پائی جائے گی تو حریت ہوگی. 1000 کی ادائیگی پائی جائے گی تو حریت ہوگی. سمجھائیے آپ. کیونکہ معنی ہے نا دے تو مجھے 1000 اس حال میں کہ تو آزاد ہے. تو اب 1000 ہوگا تو پھر یہ حال پایا جائے گا. سنیں آیا میرے پاس زید دراں حال کے سوار تھا. ہن آیا ہے تے سواری دی حالت ہے, آنے تو بغیر تو کوئی نہیں. اے گل جی وہ کوئی سمجھ آئی جے. مثال اس کی کس کی کون الواو للحال ہے. مثال اس کی ما وہ ہے وہ ہے جو فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے عبد معزون کے بارے میں اپنے غلام کو اپنے غلام کو ادے الیہ الفن و انت حر. مانا کہ دے تو مجھے 1000 دراں حال کہ تو آزاد ہے. تو ہوگی ادائیگی شرط حریت کے لیے. جی مثال اس کی وہ جو فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے عبد معزون کے بارے میں جب کہے مالک اپنے غلام جب کہا مالک نے اپنے غلام کو ادے الیہ الفن وانت حر ہوگی ادائیگی شرط حریت کے لیے. اور سمجھا جی میں نے سطور لکھے گویا اس نے آکھا ہے ان ادیتا الیہ الفن فانت حر. اگر ان جا کے نا مڈو ان ادیتا تو ان تو واضح بھی شرط اور جزا ہے. شرط پائی جائے گی تو جزا پائی جائے گی. سمجھی جی. تو یہ اس کے حکم میں ہے, یہ اس کے حکم میں ہے. جی مثال اس کی وہ جو فرمایا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے. یہ جڑے عربی نہیں ہے کہ آپ بابا بھی عربی تے امام محمد صاحب بھی عربی. عربی اپنی بولی پہ سانو سمجھاندے نے بھی ساڈی بولی چ یہ انج ہوندا ہے. ہن میں کسے بندے نو سمجھاواں دوجے ملک والے نو بھی ساڈی پنجابی چ کہ بھئی میں نہیں مندا جی میری زبان ہے میں تن دس رہا مندا کیوں نہیں تو. جی فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے عبد معزون کے بارے میں جب کہا مالک نے اپنے غلام کو اچھی اچھی ادے الیہ الفن وانت حر تو ہوگی ادا ہوگی ادائیگی کس کی شرط کس کی ادائیگی ادائیگی کیڑی شے کی الفن 1000 کی یا ادائیگی کیڑی شے کی 1000 بول دے گا لفظ جی ادائیگی شرط حریت کے لیے. بے 1000 پہلو دیوے دا تے پھر فوراً کی ہوے دا آزاد ہو جائے. جب تک 1000 پورا نہیں ہونا وہ آزاد نہیں. اے مطلب جی اگے جی محمد رحمہ اللہ فی السیر الکبیر اذا قال الامام للکفار افتحوا الباب وانتم آتون لا یأمنون بدون الفتح. امام محمد رحمہ اللہ نے سیر کبیر میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے. امام ایک جڑا نا حملہ کیتا مسلمانہ تے کافر قلعے دا دروازہ بند کر کے اندر وڑ گئے تے جڑا مسلمانہ دا سپہ سالار ہے وہ امام کہا امام نے کفار کو افتح الباب وانتم آمنون کھولو دروازہ اس حال میں کہ تم امن والے ہو. کھولو دروازہ اس حال میں کہ تم امن والے. یہاں بھی واو حالیہ ہے. اب یہاں بھی شرط والا معنی ہے کہ وہ دروازہ کھولیں گے تو امن والے ہوں گے. اگر دروازہ نہیں کھولا مسلمانوں نے اوپر سے چڑھ کر حملہ کیا اب ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے. ان کو قتل کرنے کی اجازت کیونکہ جو امان دی تھی وہ اس شرط پر تھی کہ پہلے کیا کرو دروازہ کھولو. تو دروازہ نہ کھولیں شرط نہیں پائی گئی تو جزا کی امن یہ نہیں پایا جائے گا. ہاں جی کیا کیا جی امام محمد رحمہ اللہ نے سیر کبیر میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ امام نے کفار کو کہا کھولو تم دروازہ اس حال میں افتحوا الباب وانتم آمنون. یہاں
پر جو واو ہے یہ بھی حالیہ شرط حال کے لیے، لہذا فتح باب شرط ہے امن کے لیے، تو دروازہ کھولیں گے تو امن والے ہوں گے۔ اگر دروازہ نہ کھولا اور مسلمان زبردستی اندر داخل ہو گئے یا دروازہ توڑا تو اب امن والے نہیں ہوں گے، اب وہ غلام لونڈیاں بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ یہ امن والے ہو کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہیں غلام لونڈیاں نہیں بنائیں گے، تمہیں ذمی بنائیں گے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تمہیں ذمی بنائیں گے، تم اپنے مذہب پر رہو، ہمیں جزیہ دو، تمہیں امن دیتے ہیں۔ لیکن اگر نہیں کیا تو پھر وہ غلام لونڈیاں بنیں گے، ان کو قتل کیا جائے گا اگر کرنا ہوا تو، ورنہ غلام لونڈیاں۔ چلو جی، اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے سیر کبیر میں جب کہا امام نے کفار کو کھولو دروازہ حالانکہ تم امن والے ہو، تو نہیں امن والے ہوں گے بغیر دروازہ کھولنے کے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے سیاہ کبیر میں جب کہا امام نے کفار کو افتح الباب وانتم آمنون، نہیں امن والے ہوں گے بغیر دروازہ کھولنے کے۔ اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے سیر کبیر میں جب کہا امام نے کفار کے لیے افتح الباب وانتم آمنون، تو نہیں امن والے ہوں گے بغیر دروازہ کھولنے کے۔ او بے خود رو افتح الباب الی قولی، تھلے اگوان حاشیے انزل ہیں، وہ پڑھ لو نا تو پھر میں تو عرض کرنا اگے جی ولو قال انزل وانت آمن لا یأمن بدون النزول۔ بس اگر امام نے حربی کو کہا، عربی کافر سارے حربی ہوندے نے، بین نال جنگ کرو، مرنی دیو سانو پہ آندے نے تانوں پیسے دینے تو اپنے ملک چمن قائم کرو جی، دہشت گردی ختم کرو۔ دہشت گردی انہاں دے نزدیک ہے بھی جیڑا مسلمان ہے کہے نا بھی کافراں نو مارو، قرآن دا حکم انہاں دے نزدیک کی ہے دہشت گردی، تے لہذا بے انہوں ختم کرو بے تانوں پیسے دینے۔ اگر امام نے کہا حربی کو انزل، بھی قلعے سے نیچے اتر، وانت آمن، تو امن والا ہے، تو امن والا ہے۔ امن والا ہے۔ اب یہاں بھی واو علیہ اور شرط والا معنی ہے، لہٰذا پہلے نیچے اترے گا پھر وہ امن والا ہوگا، اگر وہ نیچے نہ اترا تو امن والا نہیں ہوگا۔ کیا کیا جی؟ اگر کہا امام نے حربی کو نیچے اتر تو قلعے سے تو امن والا ہو جائے گا، امن والا ہے، تو امن والا ہے۔ یہاں پر بھی واو جو ہے یہ شرط کے معنی میں حالیہ ہے اور شرط کا معنی دے رہی، لہذا وہ نیچے اترے گا، مسلمانوں کے پاس آ جائے ہتھیار پھینک کر تو یہ امن والا ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، نہیں نیچے اترے گا تو یہ امن والا نہیں ہے، حربی ہے۔ اور اگر کہا امام نے اور اگر کہا امام نے حربی کو حربی کو انزل انزل وانت آمن، وانت آمن، اور کتھے اتر من الحسن، قلعے کو تھلے اتر قلعے کو، تو نہیں امن والا ہوگا۔ کون؟ حربی، بغیر اترنے کے۔ بغیر اترنے کے۔ جی اور اگر کہا امام نے حربی کو انزل وانت آمن، نہیں امن والا ہوگا بغیر اترنے کے۔ اور اگر کہا امام نے حربی کو انزل وانت آمن، نہیں امن والا ہوگا بغیر اترنے کے۔ صبر صبر صبر، انہوں نے ویکھے نا اور بے دون نزول ہے، اس لیے کہ امن ان کا حال فتح الباب، پس ہوگا فتح باب، اور نزول شرط کس کے لیے؟ محض حمل کیا گیا واؤ کو ان مسائل میں کس پر؟ حال پر۔ باوجہ متاثروں نے عطف قول اس کے کیڑا وانتا،
अला कौली किस पर, इसलिए कि है ये कलाम अगू की है ना ले इजाब हजार लाजम करने के लिए किस पर, गुलाम पर इब्तिदान, और मौला के लिए ये जायज़ ही नहीं है जबकि ग़ुलाम उसका पूरा ग़ुलाम हो कि उस पर कोई चीज़ लाजम करे। समझे जी, ग़ुलाम पूरा ग़ुलाम हो ना तो इब्तिदान मौला उस पर कोई चीज़ लाजम जब तक उसको मुकातब नहीं बनाता कोई शय लाजम नहीं कर सकता। सुने जी, इसलिए कि कानून है कि ग़ुलाम और जो कुछ ग़ुलाम के हाथ में है सारा वो क्या है, मिलके मौला है। तो लिहाजा किस तरह मुस्तहिक होगा मालिक माल का, तो लिहाजा वाजिब हमल करना इसको किस पर, हाल पर कि तू जो है ना मुझे अदा करेगा इस हाल में कि तू आज़ाद हो जाएगा, तो ये आज़ादी के बदले में तू मुझे देगा जी। और इसी तरह तफवान तामिन का इंजिल पर, इसलिए कि अमान महज मुराद इससे क्या है, इलाए दीन है। और नज़ूल जो है ना, नज़ूल के साथ अला अमान बसाओकात यो मानो हासिल हो जाएगा मकसूद कि वो हमारे साथ मिलेगा, इस्लाम के महासिन पर वाकफियत पाएगा, इलाए दीन के मशाहिद होंगे। तो लिहाजा जो मकसद है कि काफिर मुसलमान हो वो हासिल हो जाएगा। इसलिए ये वाव कौन सी है, हाली है। आगे जी बैनमा इहतिमाल है, इफ्तिआल यार मिन इहतिमाल तात नहीं वक़ियामिद दलालत, सबर सबर सबर। वाव का हकीकी माना तो है वाव अतफ के लिए है, वाव हाल के लिए और शर्त का माना दे ये उसका मजाजी माना है। तो मजाजी माना मुराद लेने के लिए दो शर्तें होती हैं, एक ये है कि वह हकीकी माना नहीं बन सकता और दूसरा करीना भी हो जो बताए कि हकीकी माना मुराद नहीं है, तब मजाजी माना मुराद होता है। एक गल है कि कोई नहीं, वही बता रहे हैं कि वाव को हाल पर हमल करेंगे मजाज के तरीके पर, किस पर, मजाज के तरीके पर। लिहाजा ज़रूरी है कि वो जो लफ्ज़ है जो बोल रहे हैं जहाँ वाव हालिया बन रही है वो लफ्ज़ हाल बनने का इत्माल भी रखे और वहाँ करीना भी हो जो दलालत करे कि यहाँ मजाजी माना मुराद है, ये ज़रूरी है, इसके बगैर नहीं है। वाव का हकीकी माना अतफ है, ये हाल मजाजी माना है। तो मजाजी माना तब है कि जहाँ वाव इस्तेमाल हो रही है वो हाल जुल हाल बन सकते हैं, शर्त मशरूत बन सकते हैं, और दूसरा करीना भी मौजूद हो जो ये बताए कि यहाँ मजाजी माना मुराद है, हकीकी माना मुराद, तब वाव हालिया होगी। क्या क्या जी, वाव का हकीकी माना है अतफ और वाव का वाव से वाव हालिया बनाना ये मजाजी माना है। ये क्या है, मजाजी माना है। तो मजाज के लिए ज़रूरी है कि लफ्ज़ और जहाँ भी लफ्ज़ मजाजी माना च इस्तेमाल था भी लफ्ज़ इतमाल रखे उसका, कि लफ्ज़ उसका इतमाल रखे कि ये वाव जहाँ इस्तेमाल है ना वहाँ वाव हालिया बन सकती है, और दूसरा वहाँ कोई करीना भी कायम हो जो दलालत करे कि यहाँ अतफ नहीं बन सकता बल्कि हाल वाला माना बनता है, तब वाव हालिया होगी। भाई वाव को हालिया बनाएंगे मजाज के तरीके पर, ये उसका हकीकी माना नहीं हो कद यकून सी। लिहाजा अब ज़रूरी है कि लफ्ज़ एहतमाल रखे इसका, किसका, हाल बनने का, और दूसरा करीना भी कायम हो कि ये वाव यहाँ हालिया है, वाव आतफा नहीं है, तब वाव
حال کے معنی کا حال کے لیے استعمال ہوگی جی. اگر یہ باتیں نہ ہوئیں تو واو عاطفہ ہوگی، حالیہ نہیں بنے گی. اور محض اور محض حمل کیا جائے گا واو کو حال پر حال پر مجاز کے طریقے کے ساتھ. مجاز کے ذریعے مجاز کی بائیں طور کے حال مقارن ہوگا کس کے لیے؟ حال پس ضروری ہے اور ضروری لفظ کے احتمال رکھنے سے کے اعتماد رکھنے اس کا کس کا بھی مجازی معنی بن سکتا ہے. اور کرینے دلالت میں نہیں کرینا، اور کرینے کا قائم ہونا، کرینے کا قیام قائم ہونا یار اس کے ثبوت پر. و تعذر حقیقت الواو وهو العطف، اے معنی متاثر ہے تے مجازی معنی ثابت ہے، اس ہوتے کرینہ بھی ہونا چاہیے جی. جی اور محض حمل کیا جائے گا واو کو حال پر مجاز کے طریقے کے ساتھ، بس ضروری ہے اس سے لفظ کے استعمال سے لفظ کے استعمال سے لفظ کے اعتماد رکھنے سے اس کا کہ بھی تھے مجازی معنی بھی بن سکتا ہے. اور کرینے کا قیام او فلا بدہ تھلے داخل من احتمال من تھلے داخلی کہ کرینے کے قیام سے قیام سے اس کے ثبوت پر. اور محض عمل کیا جائے گا واو کو حال پر مجاز کے طریقے کے ساتھ، بس ضروری ہے لفظ کے اعتمال سے انا للہ و انا کرینے کا قیام اس کے ثبوت پر. بسم اللہ. اگے جی ما فی قول المولا لعبده وہ پیچھے مثال سے الفا وانت حر فإن الحرية يتحقق حال الأداء یاتا و یاتا يتحقق حال الأداء تحقق باب تفاعلی. وقامت الدلالة على ذلك فإن المولى لا يستوجب على عبده مالا مع قيام الربح فيه وقد صح التعليق اور صحہ ماضی و بلاو بھی. وقد صح التعليق به وحمل عليه. بس آپ مثالیں دینی ہیں کہ واو حالیہ بن سکتی ہوئی تو بنائیں گے، نہ بن سکتی تو نہیں بنائیں گے. مثلاً وہی جو مثال تھی، بے مولا نے اپنے غلام کو کہا ادے الیہ الفن و انت حر. ادے الیہ الفا وانت حر، تو حریت متحقق ہوگی ادائیگی کے وقت. حریت متحقق ہوگی ادائیگی کے وقت، اس تو پہلے نہیں. اور یہاں کرینہ قائم ہے اس پر یعنی تعیین حال پر کہ یہاں حال مراد ہے، شرط والا معنی مراد ہے، عطف والا معنی مراد نہیں ہے، اس پر کرینہ بھی قائم ہے، اس پر کرینہ بھی کرنا ہے. قائم ہے. اور عطف دا معنی سمجھ کو نہیں ہے. جانی زید و عمر، آیا میرے پاس زید اور زید آیا ہے. اندے واسطے وکھرا فعل ثابت ہے کیڑا؟ مجیت دا. تے عمر واسطے وکھرا فعل صاحب اتنی بھی زید آیا تو تاں عمر آیا ہے، یا عمر پیچھے آیا تو تاں زید پہلوں آیا ہے، نہیں، بلکہ ہر ایک واسطے. اپنا مچیت آپ تے جدو عطف ہوئے نا با عطفہ ہوئے ادو ماں قبل واسطے بھی حکم ہوندا ہے تے ماں بعد واسطے بھی. ہونے اوتے تعلیق شلیق نہیں ہوندی، اس عطف نو سمجھو پہلو. ایتھے تعلیق ہو رہی ہے جتھے واو حالیہ ہے، ایتھے ماں قبل پایا جائے گا تو ماں بعد پایا جائے گا. دھیان کرو. تو یہاں جو ہے نا کرینہ قائم ہے حال کی تعیین پر علی ذالک. او کیڑا کرینہ؟ پیچھے دسیا حاشی ہوتے اوہی ہو کہ مولا نہیں مستحق اپنے غلام پر کسی مال کا باوجود رکیت کے قیام کے. غلام میں غلام جب تک غلام ہے تو مولا اس پر کسی چیز کا مستحق نہیں ہے. اتنے پیسے مجھے دے، اتنے، پیسے مجھے کیونکہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ کس کا ہے؟ ملک و مولا ہو ہے، وہ نظر آئے ہی. کیونکہ غلام جو ہے وہ کسی مال کا مالک نہیں ہوتا،
ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਦਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ, یعنی وہ مالک انہیں ہبہ کر دے گا جی. تو چونکہ یہاں مولا ہزار کا مستحق نہیں ہے، ہزار کا مستحق نہیں ہے، اس لیے یہاں واو حالیہ بنائیں گے کہ میں ہزار کا مستحق ہوں اس حال میں کہ تو آزاد ہو جائے، اس حال میں. لہٰذا یہ جو ہزار تجھ سے لیا جائے گا یہ آزادی کے بدلے میں لیا جائے گا. کس میں لیا جائے گا؟ بدلے میں لیا جائے گا، بدلے میں لیا جائے گا. لہٰذا یہاں تعلیق صحیح ہے. تعلیق صحیح ہے کیا کہ حریت کو معلق کر دیں کس پر؟ ہزار کی ادائیگی پر. یہ بات یہاں بن سکتی ہے، لہذا فہوم لالے اسی تعلیق پر اس کو حمل کریں گے. تو یہاں مجاز والا معنی بن سکتا ہے. کیا کہ جیسے مولا اپنے غلام کو کہے ادی الیہ الدین و ادے الیہ وانت حر، تو مجھے ہزار دے اور اس حال میں کہ تو آزاد ہے. تو حریت جو ہے، حریت جو ہے یہ ادائیگی ہوگی تو پھر حریت متحقق ہوگی. اور اس پر کہ یہاں حال والا معنی مراد ہے، اس پر کرینہ قائم ہے. وہ کرینہ کیڑے وہ فائنہ نال بیان ہو رہی، وہ یہ ہے کہ مولا نہیں مستحق اپنے غلام پر کسی مال کا، اس لیے کہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا. جو کچھ اس کا ہے وہ سارا مولا کا ہے. اب مطالبہ کس چیز کا وہ کر رہا ہے؟ جو کچھ غلام کے پاس ہے وہ سارا مولا کا ہے، اس کے کپڑے بھی مالک کے ہیں، تو کس چیز کا وہ مطالبہ کر رہا ہے؟ سنیں، اس لیے یہاں تعلیق صحیح ہے، لہذا تعلیق پر حمل کریں گے. کیا مطلب؟ کہ یہ جو ہزار کا مستحق ہے یہ اس حالت کے ساتھ کہ وہ آزاد ہو جائے گا. لہذا یہ ہزار کس کے بدلے میں ہے؟ آزادی کے بدلے میں. تو یہاں تعلیق ہو سکتی ہے. یہاں تعلیق اگر آزادی نہ ہو تو ہزار کا مستحق نہیں ہو سکتا. اگر آزادی نہ ہو تو ہزار کا مستحق نہیں ہو سکتا. اشہد ان لا الہ، منع کرو. جیسا کہ مولا کے قول میں اپنے عبد کے لیے ادے الیہ الفا وانت حر، کیونکہ حریت متحقق ہوگی ادائیگی کی حالت میں اور قائم ہے. اور دلالہ دمانہ کی کتنے سے پیچھے اور قائم ہے کرینہ. کس پر یعنی وہ نبی حال والا معنی بن سکتا ہے. جو گالی یار کس پر کرینہ؟ تعین حال پر کے واو حالیہ بن سکتی. اس سے کرینہ کی ہو اے کرینہ ہی، کیونکہ مولا نہیں مستحق ہوتا اپنے غلام پر مال کا باوجود قائم ہونے غلامی کے غلام میں. سنیں، جب تک غلامی قائم ہے مولا کسی چیز کا مستحق نہیں ہے، تو پھر یہ ہزار کس چیز کا مطالبہ ہے؟ کس چیز کا؟ اس لیے اور تحقیق صحیح ہے، تعلیق یعنی معلق کرنا ٹھیک ہے کہ اے ہزار کندے بدلے وچ حریت دے بدلے وچ، لہذا ہزار دے تے تو آزاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح ہے. تعلیق بھی ہی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ہزار کے ساتھ. پس حمل کیا جائے گا اس کو، اس مولا کے قول کو تعلیق پر. اتباع علیہ بن سکتی ہے. جی جیسا کہ مولا کے قول میں
अपने गुलाम के लिए अद्दे इलैया अल्फन व अंत हुर्रुन, क्योंकि हुर्रियत मुतहक्कक होती है अदायगी के वक्त और करीना कायम होता है इस पर, होता नहीं, करीना कायम है, भला होता है, खबरां दे रहे हो इस पर, क्योंकि मौला नहीं, ए करीना ही क्योंकि मौला नहीं मुस्तहिक होता अपने गुलाम पर अपने गुलाम के माल पर, अपने गुलाम पर माल का, क्योंकि जो कुछ ਹੁੰਦਾ है वो मालिक दा है जी। तो केड़ी शायद उनको मुतालबा करेगा जी। गुलाम 10 बारी समझाना फिर भी नहीं गल बदल पैंदी। बावजूद गुलामी के कायम होने के गुलाम में भी गुलाम भी होवे ते ओ मालिक उनके कोल शै भी लवे, जो कुछ है ही मालिक दी है जी। ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਦਨ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਉਹ ਮਾਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ। तहकीक सही है, तालीक इसके साथ बस अमल किया जाएगा तालीक पर। किसको? इस कौल को। हाँ भी शामिल। जैसा कि मौला के कौल में अपने गुलाम के लिए अद्दी इलैया अल्फन व अद्दी नहीं यार, इतकारी बन के दो में आज अद्दे इलैया अल्फन व अंत हुर्रुन, बस बेशक हुर्रियत मुतहक्कक होगी अदायगी के वक्त और करीना के क़याम हो, और करीना कायम है, करीना इस पर यार, करीना कायम है इस पर। बीमारियों 7 बारी माना करा, बीमारी व काम मत माजी है, और कायम है करीना इस पर, किस पर? तायीन हाल पर। भाई इत्थे हाल बे अदायगी मुतहक्कक होगी हुर्रियत के, बे हुर्रियत मुतहक्कक होगी अदायगी के वक्त। ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵਾਓ ਹਾਲੀਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕਰੀਨਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਓ ਹਾਲੀਆ ਬਣਨੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰੀਨਾ ਵੀ ਹੈ मन कर और करीने के कायम बीमारी कायम होने के वक्त अन्ना कुगु और कायम है करीना जी मरखा का मतलब बस मरखा जी और कायम है करीना और कायम है करीब वो तो पीछे सी वाकयाम है जी और कायम है करीना इस पर बस सबर करो मरो है करीना भी इस पर कायम है वो केड़ा करीना फाइनल दस रहे जी जी रोंदे पढ़न जी बस क्योंकि क्योंकि मौला नहीं मुस्तहक थले लिखे ही जो कुछ अज हाशिए तो 7 बारी पढ़ा है जो कुछ गुलाम के कब्जे में होता है वो सारा गुलाम आप उनका बदन उनके कपड़े जुत्ती हर शै मौला दी हुंदी है ते जदों हर शै है मौला दी बीमारी बदनी दिमाग कीजिए भी जदों मझ मेरी है तो मैं मझ को किसी का मुतालबा कर सकता मैं तू मझे मैनू सिंह दे अपना वो है ही मेरी हर शै जी गुलाम ममलूक है मालिक की जब ममलूक है तो उससे मुतालबा किस चीज़ का है बावजूद गुलामी के बावजूद कायम होने गुलामी के गुलाम में बावजूद कायम होने गुलामी के गुलाम में बीमारियों मैं गुलाम भी होवे ते मालक उनके कोलों पैसे दा मुस्तहिक होवे इंज नहीं हो सकता ओनू पहले मुकातब बनाए फिर मुस्तहिक के पैसे दा या उनकी गुलामी मुअल्लक कहे आज़ादी मुअल्लक करे तो ता पैसे का मुस्तहक इस तो बगैर मुस्तहक नहीं लिहाजा यहाँ ये करीना है कि वो पैसे का मुस्तहक नहीं हो सकता गुलाम रहे हर शय मालिक की है जब हर शय उसकी है तो उससे मुतालबा किस चीज़ का है ਉਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤਾਂ ਕਰੀਦਾ ਜੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਬੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆ ਟੋਪੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਮੁਤਾਲਬਾ ठीक है लिहाजा यहाँ गुलाम हो मुतालबा भी हो ये नहीं हो सकता तो अब ये चूँकि मुतालबा ठीक नहीं है इसलिए यहाँ वाव हालिया बनाएंगे कि ये मुतालबा है हुर्रियत की हालत में ये मुतालबा है हुर्रियत की हालत में तो जब हुर्रियत की हालत होगी तो गुलाम जो है वो इसकी गुलामी से निकल जाएगा तो लिहाजा अब अदायगी होगी तो गुलाम ज़ात हुर्रियत आज पाई जाएगी जी और ताकीद सही है तालीक इसके साथ अलग एक लाइन का मैं तर्जमा कराना जुमले का इस किताब से आके तुहानू समझ नहीं आए भी तर्जमा किवें करना है जी एक ही वजह है ये जी हराम टोपी जोड़ा च बड़ी है ना वो हराम टोपी तुहानू किसी पासे नहीं लगन दे रही जी बस अमल किया जाएगा तालीक पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आगे चल जिन्हें इस कौल को अमल किया जाएगा पढ़ में
قال أنت طالق وأنت مريضة أو مسلية طلق في الحال ولو نوى التعليق صحت نيته في صبر صبر بلو نوات ہے. اب ایک مثال دیتے ہیں جہاں پہ واو عاطفہ بن سکتی ہے، واو واطفہ بن سکتی ہے، لہذا حالیہ نہیں بنائیں گے، حالیہ عاطفہ بنائیں گے. جب عاطفہ ہوگی تو معطوف علیہ فوراً پایا جائے گا کہ نہیں پایا جائے گا؟ اچھا جی. خامد نے کہا انت طالق و انت مریضۃ، تو طلاق والی ہے اور تو مریضہ ہے، اور تو مریضہ ہے. انت طالق و انت مسلیۃ، اور تو طلاق والی ہے اور تو نماز پڑھنے والی ہے. وہ گل سنی جی کہ کوئی نہیں کہ میں مانا کہتا ہے تو طلاق والی اور تو مریضہ ہے ایک جملہ تے دوجا طلاق والی ہے اور انت طالق او نہیں بیچے گا، یہ تو او صرف عطف پہ ہے، دو جملے بکھرے بکھرے بناؤ. وانت مریضۃ ایک، أنت طالق وأنت مسلية وانت مسلیۃ تو طلاق والی ہے اور تو مریضہ ہے. اور تو طلاق والی ہے اور تو مسلیہ ہے. سنیے گل، یہاں واو عاطفہ بن سکتی ہے، یہاں واو عاطفہ حالیہ ضروری نہیں کہ بنائے، عطف والا معنی بن سکتا ہے. یہاں عاطفہ بن سکتی ہے. حالیہ ضرور حالیہ بنائے نا تو واجب پھر یہ ہوگا کہ طلاق معلق ہو جائے گی عورت کے بیمار ہونے پر یا عورت کے نماز پڑھنے پر، کہ جب تک بیمار نہیں ہوے گی طلاق نہیں ہوے گی، جب تک ہن نماز نہیں پڑھے گی طلاق نہیں ہوے گی. اگر معلق ہوے تو انج مانا ہے، لیکن ایتھے اے نہیں مانا، ایتھے عطف والا معنی بن سکتا ہے. وہ تعلیق بنائیے نا تو تعلیق یوں ہے کوئی بندہ اتنے جاگدا کسی کو سمجھ آتی ہوئے کہ تعلیق ہو تو پھر یہ ہے کہ طلاق تجھے ہوگی اس حال میں کہ تو کیا ہو. میری زیارت نہ کر کتاب دیکھنا، میں تیری زیارت کر کے تینوں سمجھانا. اور تجھے طلاق ہے اس حال میں کہ تو مسلیہ ہو. اگر حال والا معنی کرے نا تو پھر طلاق معلق ہو جائے گی اس کے بیمار ہونے پر، یا طلاق معلق ہو جائے گی اس کے نماز پڑھنے پر. جب تک وہ نماز نہیں پڑھے گی طلاق نہیں ہوگی، یا جب تک بیمار نہیں ہوگی طلاق نہیں ہوگی. لیکن یہاں یہ واو عاطفہ بن سکتی ہے، واو عاطفہ بن سکتی ہے. حالیہ بنانا ضروری نہیں. اس لیے جب عاطفہ ہوگی تو اب پہلا جملہ علیحدہ تے دوسرا تو طلاق فوراً واقع ہو جائے گی، طلاق فوراً واقع ہو جائے گی. ہاں جی کیا جی ایک اور مثال بیان کرتے ہیں جہاں پر واو جو ہے وہ عاطفہ بن سکتا ہے، واو عاطفہ بن سکتی ہے، لہذا اس کو عاطفہ بنائیں گے، حالیہ بنانا ضروری نہیں. جی جب کہے زوج اپنی بیوی کو انت طالقن وانت مریضۃ، تجھے طلاق اور تو مریضہ، اگر حالیہ بنائے تو معنی یہ بنتا ہے تجھے طلاق اس حال میں کہ تو مریضہ ہو. اب بن جائے گی تعلیق کہ جب مرض پائی جائے گی تو طلاق ہوگی. اور اگر دوسری صورت انت طالق وانت مسلیۃ، ہاں تجھے طلاق اور تو نماز پڑھنے والی، یہاں بھی اگر تعلیق بنائے نا تو مانا ہوگا کہ طلاق تب واقع ہوگی جب تو نماز پڑھے گی، جب تو نماز پڑھے گی. سنیں ہی اے ان الٹانا ہے لیکن اتنے ٹھیک ہے میں تو. اب لیکن یہاں واو عاطفہ بن سکتی ہے، واو اس لیے یہ واو عاطفہ ہے. جب واو عاطفہ ہے تو ما قبل جملہ علیحدہ، ما بعد علیحدہ. جب ما قبل علیحدہ ہے تو انت طالق کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ طلاق ہو جائے.
ਕਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ہن اے مطلب ہے کیا یہ جملہ علیحدہ ہے لہذا فوراً طلاق واقع ہو جائے گی فوراً طلاق واقع ہو جائے گی ہو جائے گی اور اگر کہا اور اگر کہا رجل نے اپنی بیوی کو اپنی بیوی انت طالقن و انت مریضۃن انت طالق انت مریضۃ یا کہا اپنی بیوی کو انت طالقن انت طالق و انت مسلیۃن انت مصلیہ تو متلقہ ہو جائے گی فوراً ہو جائے گی فوراً اور اگر کہا رجل نے اپنی بیوی کو انت طالق و انت مریضۃ یا کہا رجل نے اپنی بیوی کو انت طالق و انت مصلیۃ تو متلقہ ہو جائے گی ہو جائے گی فوراً فوراً اور اگر شاباش کہا رجل نے اپنی بیوی کو انت طالق و انت مریضۃ اور یا کہا رجل نے اپنی بیوی کو انت طالق و انت مصلیۃ تو متلقہ ہو جائے گی فوراً حاشیہ دیکھو لانتفاع دلیل علی ثبوت الحال جی بھئی حال کے ثبوت پر دلیل کوئی نہیں اگے کیے بھئی او ایسے نا لانتفاع عطف کے تعذر کا بھی انتفاع ہے بھئی عطف ٹھیک ہے اے مطلب دے بھئی عطف ٹھیک ہے حال بنانا ٹھیک نہیں حال کے ثبوت پر کرینہ کوئی نہیں اور سنیا جے وجہ یہ ہے کہ ظاہر حال زوج کا چونکہ مسلمان ہے پاہمیں جنہ بھی فتوے یہ اس کی حالت بتاتی ہے کہ یہ عورت کو مرض کی حالت میں طلاق نہیں دینا چاہتا کیونکہ مرض کی حالت یہ شفقت کا سبب بنتی ہے نہ کہ ظلم کا نہ کہ ظلم کا اگو سبب بنتی ہے انہاں میں جملہ نہیں ہو ماں سے ہوندے پیسے بھی جملہ کم از کم لکھتے لیندے لفظ دیکھ کے یہ ایک بھی نہیں منہ تو نکلتا پہ کہ بھی یہ جو مرض کی حالت ہے نا یہ شفقت کی حالت ہے یہ شفقت کی حالت ہے شفقت کی حالت ہے یہ ظلم کی حالت نہیں ہے طلاق ظلم ہے سنے ہی اسی طرح جب وہ نماز پڑھ رہی ہے تو مسلمان سے شادی ہوئی ہے کہ کافر سے ہوئی ہے مسلمان سے ظاہر مسلمان ہے تو مسلمان نماز کی حالت میں تو خوش ہوتا ہے کہ بیوی نماز پڑھتی ہے نہ کہ وہ اس پر غصے ہو کے طلاق دیتا ہے لہذا یہ مرض اور نماز یہ ایسی حالتیں نہیں ہیں جو طلاق کا سبب بنے کون مرض اور نماز کہ بنتی ہیں گل مسلمانوں دی ہو رہی ہے اس لیے یہاں تعلیق والا معنی کرینہ کوئی نہیں ہے کرینہ سمجھیو اس لیے واو کیا بنائیں گے عاطفہ جب عاطفہ بنے گی تو طلاق واقع ہو جائے فوراً طلاق چونکہ ماں قبل علیحدہ ماں بعد علیحدہ تو فوراً انت طالق واقع ہو جائے گا کوئی سمجھ آئی جی کہ یہ جو دو حالتیں ہیں نا یہ حالتیں خود مرض کی حالت شفقت کی حالت ہے نماز کی حالت خوشی کی حالت ہے بس شکر ہے میں نہیں پڑھتا کم از کم بیوی تو نماز پڑھتی ہے وہ کنے لوگ نے بڑے فخر نال کہندے نے جی بے میں تو گاموں سا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بیوی دیتی ہو تو نماز 5 وقت پڑھتی ہے جی ان دی وجہ تو میں ٹوریا پھرنا جی تو لہذا یہاں حال پر کرینہ نہیں ہے پیچھے کرینہ یہ تھا واجہ بے مالک ہو غلام ہو اس حالت میں پیسے کا مطالبہ نہیں ہے کیونکہ سب کچھ ہے ہی مالک اب پیسے کا مطالبہ کسی شے کے ساتھ معلق کریں گے تو ٹھیک ہوگا جی لہٰذا بھی وہ آزادی پر اس کو جوڑیں گے تو تب یہ معنی بنتا حالیت والا ویسے نہیں بنتا جی لیکن یہاں جو دو حالتیں ہیں مرض اور نماز یہ ظلم کی حالت نہیں ہے مرض میں شفقت آتی ہے اور نماز کی حالت میں مسلمان خوش ہوتا ہے تو لہٰذا یہ حالتیں وہ نہیں ہیں کہ جن کو طلاق ان کے ساتھ جوڑ دیں سمجھ گئے ہیں اے شاباش ہے جی منع کر لے کوئی نہیں کیتا اگے چلو ولو نوا وہ تو نے سمجھا تو باقی سوال کیتا ہونا بے بعض دفعہ عورت بیمار ہوندی ہے تو بندے نوں جڑا خواہش پوری نہیں ہوندی تو نفرت ہو جاندی ہے تو کہندا یار اس بیماری کول جان چھڑاؤ تو کہندے نے فتوا دا کام ہے انسان ہوے تو اس حالت وچ ظلم نہیں کرے گا جی
ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ لو نبت تعليق صحت نيته فيما بينه وبين الله تعالى بس لیکن اگر زوج نے کہا کہ میں نے جی تعلیق کی نیت کی ہے، اگر زوج نے کہا بے میری نیت یہ ہے کہ تجھے طلاق ہے درا حال ہے کہ تو مریضہ ہو، اور تجھے طلاق ہے درا حال ہے کہ تو، اگر زوج کہے کہ میری نیت یہ ہے تو اس کی نیت صحیح ہے، فیما بینہ و بین اللہ تعالی، یہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان اس کی نیت صحیح ہے۔ قاضی اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ قاضی ہاں جی کیا کہ جی اگر زوج یہ نیت کرے تعلیق کی کہ تو مریضہ ہو نہ وہ تعلیق نیت مطلب ہے کہ بے تجھے طلاق اس حالت میں کہ تو کیا ہو، اور تجھے طلاق اس حالت میں کہ تو نماز پڑھ گیا، جی میری نیت تعلیق کی ہے، تعلیق کی تو یہ اس کی نیت ٹھیک ہے، کتاب الویق اس کی نیت صحیح ہے، لیکن قاضی کے سامنے نہیں، فی ما بینہ و بین اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، فی ما یہ کیا ہے نیت، یہ نیت ٹھیک ہے جی، سنیوں گل اے شاباش۔ اور اگر نیت کی اس نے کن زوج نے تعلیق کی تو صحیح ہے، نیت زوج کی اس میں جو زوج کے درمیان ہے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے جی۔ اور اگر نیت کی زوج نے تعلیق کی تو ٹھیک ہے، نیت زوج کی اس میں جو اس کے درمیان ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے درمیان، اور اگر نیت کی زوج نے تعلیق کی تو لیونا کہ میری نیت دے وے کہ اس حال میں کہ تو ایسی ہو تو پھر طلاق ہے جی، اس میں جو اس کے درمیان ہے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ ہوں یہ نیت کیوں ٹھیک ہے، یہ نیت کیوں ٹھیک ہے جدو کرینہ کوئی نہیں تھے، لأن اللفظ وإن كان يحتمل معنى الحال إلا أن الظاهر خلافه وإذا تأيد ذلك ثابت، دھیان کریں جی، وہ یہ ہے کہ یہ جو جملے ہیں یہ حال کے معنی کا احتمال رکھتے ہیں، تو نے پہلے سمجھائی نے کہ حال کے معنی کا احتمال ہے، احتمال رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ظاہر کا خلاف ہے، کس کا؟ ظاہر یہ ہے کہ مرض ظلم کی حالت نہیں، نماز ظلم کی حالت نہیں، تو ظاہر یہی ہے کہ یہ تعلیق نہیں ہے، لیکن جب اس نے کہا جی کہ میرا ارادہ یہ تھا تو اب تعلیق ثابت ہو جائے گی۔ اب لیکن کس کے نزدیک؟ بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان، قاضی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر عورت جا کر دعویٰ کر دے قاضی کے پاس تو قاضی کہے گا طلاق ہو گئی ہے جی۔ ہاں جی کیا کہ جی وجہ یہ ہے او لأن لفظہ او آ جڑا وانتے وچ بولیا سو، دلیل یہ ہے کہ لفظ اگرچہ اعتماد رکھتا ہے حال کے معنی کا، دسیا تو نے پہلے حال کے معنی کا اعتماد ہے کہ تجھے طلاق اس حال میں کہ تو مریضہ ہو، تجھے طلاق اس حال میں کہ تو نماز پڑھنے والی ہو، اعتماد ہے، لیکن چونکہ ظاہر اس کا خلاف ہے۔ ظاہر کیا بتاتا ہے کہ نماز کی حالت ظلم کی حالت نہیں اور مرض کی حالت نہیں ہے، لہذا ظاہر یہی ہے کہ یہ تعلیق نہیں ہے، لیکن جب اس نے کہا جی کہ میں نے ارادہ کیا ہے تو پھر یہ بات ثابت ہو جائے، لیکن یہ کن کے نزدیک سمجھ آئی ہے جی؟ او دیکھو صحت نیت ہو کہ اس لیے کہ کلام اعتماد رکھتی ہے کس کا؟ حال کے معنی کا، پس گویا کہ نیت کی اس نے کہ اعتماد رکھتی ہے کلام اس کی، پس تصدیق کی جائے گی۔ دیانت کا مطلب ہوتا ہے فیما بینہ و بین اللہ تعالی، اور نئی تصدیق کی جائے گی۔ بولو چا لفظ قضان دا مطلب ہے فتویٰ پوچھے گا تھے، اس لیے کہ مجاز چونکہ ظاہر کا خلاف ہے، پس ہر صورت میں دعویٰ کرے متکلم خلاف کے ظاہر کے خلاف کا۔ یہ پوری کتاب میں فقہ میں یہ بار بار جہاں یہ مسئلے ہیں کہ دعوے کے کہ جب بھی متکلم دعویٰ کرے لیکن وہ ظاہر کے خلاف ہو
تو وہ متکلم متہم ہو جاتا ہے ظاہر کے خلاف کے دعویٰ کے سبب سے، لہذا دیانتاً تو تصدیق کریں گے، کیا جانا تصدیق کریں گے، قزان تصدیق نہیں کریں گے، کیونکہ بوجہ تہمت کے دیانتاً کا مطلب یہ بھی عورتیں دی گل من لوے، عورت گل مان لے، تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ دعویٰ کر دے قاضی کے پاس تو پھر قاضی اس کو فتویٰ دے گا کہ طلاق ہو گئی ہے جی، تو نہیں تصدیق کرے گا اس کی اس نیت کی، برخلاف اگے مسئلہ آ رہے ہو جلو آوے گا تو پھر ہے جی الا ان ظاہرہ خلاف یعنی لفظ کے احتمال کا خلاف بوجہ ممکن ہونے عمل کے واو کی حقیقت کے ساتھ، وہ کیڑی شے واو عاطفہ، لہذا مجاز کا ارادہ یہ کیا بن گیا پھر ظاہر کا خلاف بن گیا، تو ثابت یعنی خلاف ظاہر کا خلاف ثابت ہو گیا، اور حمل کیا جائے گا واو کو کس پر، حال پر، اور جب متکلم نے آکھیا ہے اور تصدیق کی جائے گی اس کی دیانتاً لا نہ کہ وہ گل سمجھی دے گل ایشا بس، اور اگر اور اگر نیت کی اس نے نیت کی تعلیق کی تو صحیح ہے نیت اس کی، صحیح ہے نیت اس کی، فیما بینہ و بین اللہ تعالی، یہ لفظ پکا لو نہ جیسے بار بار لمبے ترجمے تیرے نہ کری دے، اس لیے کہ لفظ اس لیے کہ لفظ او وانتے اگرچہ اعتماد رکھتا ہے اگرچہ اعتماد رکھتا ہے حال کے معنی کا، حال کے معنی کا، اعتماد ہے وہ مگر یہ کہ مگر یہ کہ ظاہر ظاہر خلاف ہے اس کا، خلاف ہے، اور ویکھنو تو بین استور، کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ مرض اور صلات یہ نئی صلاحیت رکھتی کہ قید بنے کس کی، جو مقتدی ہوں طلاق تک، یہ طلاق تک پہنچانے کا سبب کی حالتیں نہیں ہیں، عورت کا نافرمان ہونا، کردار کا گندہ ہونا، بد اخلاق ہونا، بات نہ ماننا، یہ چیزیں تو سبب بنتی ہیں طلاق کا، بیمار ہونا اور نمازی ہونا یہ تو سبب نہیں بنتا جی۔ اچھا جی تو سنیں جی، اور جب معید ہو گیا یہ معید ہو گیا یہ کون ظاہر کا، ظاہر کا خلاف بھی باو حالیہ بنائیے متکلم کے قصد کے ساتھ، متکلم کے قصد ثابتا تو ثابت ہو جائے گا یہ ثابت ہو جائے، کون کی یہ باو حالیہ ہے، لیکن ابھی دیانتاً ہوگے گا تو قضان ہمیشہ بجے۔ اور اگر نیت کی اس نے تعلیق کی تو صحیح ہے نیت اس کی، فیما بینہ و بین اللہ تعالی، اس لیے کہ لفظ اگرچہ احتمال رکھتا ہے حال کے معنی کا مگر ظاہر خلاف ہے اس کا، کیونکہ یہ جو دو حالتیں ہیں یہ طلاق کا سبب نہیں بنتی جی، جب ارادہ کی اور جب ارادہ کیا اس نے اس کا، ہاں اور جب معید ہو گیا یہ تعیدہ، اور جب معید ہو گیا یہ کون ظاہر کا خلاف کیڑی شے کہ بھی جڑا نبی اے مراد باو حالیہ ہے انہاں کہ جی میری مراد باو حالیہ ہے تو لہذا ثابت ہو جائے گا ظاہر کا خلاف کیڑی شے کہ یہ باو حالیہ ہے جی۔ اور اگر نیت کی تعلیق کی سے تو صحیح ہے نیت اس کی، فیما بینہ و بین اللہ تعالی، اس لیے کہ لفظ اگرچہ احتمال رکھتا ہے حال کے معنی کا مگر یہ کہ ظاہر ہے خلاف اس کا، اور جب معید ہو گیا یہ متکلم کے قصد کے ساتھ تو ثابت ہے، تو کیا ہے ثابت ہو جائے۔ اور ویکھنا میں جتھے ہو آشیہ جی میں بلو نمت تعلیق کا نظر آیا جی جی پیتھی کی ولو نوت تعلیق کا، اور صفحہ نمبر 151 دے یار قال صاحب المغنی انتہا ایتھو تک بے مجموع پچھو لمبی عبارت ہے، مجموع وہ جو ذکر کیا گیا ہے، مجموع اس کا جو ذکر کیا گیا ہے واؤ کے اقسام سے وہ 11 قسمیں ہیں، کتنی 11 قسمیں، اولا واؤ عاطفہ جی، ثانی اور ثالث 2 واویں ہیں کہ یرتفع ما بعدہما کہ ان کے ما بعد جو ہے اس کا ارتفاع ہوتا ہے، اور واؤ استناف 4 ہو گئیاں، اور واؤ حال جو داخل ہوتی ہے کس پر، اسمیہ پر،
चौथी और पांचवी दो वावें हैं कि मनसूब होता है उनका माँ बाद, और वाव मफूल माहू की जैसे सिर तो नीला, और वाव जो दाखिल होती है मुजारे पर, मुजारे मनसूब पर, अतफ के लिए इसम सरी पर या मुअव्वल, और हक ये है कि ये वाव अतफ है। छठी और सातवीं दो वावें हैं जो खींचती हैं अपने माँ बाप को, और वो वाव कसम है और जो जर देती है, अस्तगफिरुल्लाह, दो वावें हैं जो माँ बाप को जर देती हैं। ये वाव कसम और वाव बमाना रुब्बा, और सही ये है कि ये भी वाव आतफा है, और ये कि जर रुब्बा महजूफ के साथ है। आठवीं वाव ज़्यादा होती है, नामी वाव जी वत्तासियो वाव समानिया ते वल आशिर वाव दाखला अल जुमला मौसूफ बिहा ले ताकीद लसूकिहा बे मौसूफिहा। ये बयान कीता नहीं, लेकिन इधर इबारत खोल के बयान कर दे ना सारी तफसील नाल, फिर गल पता लगनी सी। मैं दसिया ने भी वाव कई किस्मां दी हुंदी।